حسین شمع شہادت کے اعتبار کی لو، حسین مرضی خالق کے شاہکار کی لو، حسین خلق پیمبر کے انکسار کی لو، حسین ایک جو روشن کرے ہزار کی لو، بشر کی شکل میں توحید کا یقین ہے حسین، وہاں خدا بھی نہیں ہے جہاں نہیں ہے حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لہ علی ذلک، اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عاصم علی باقری، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفیر نجات۔ اس پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے، آپ سب کا صمیم قلب سے استقبال کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں شاد و آباد رہیں، خیریت کے ساتھ رہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کہ خدا آپ کو ہر بلا، ہر وبا، ہر مرض سے محفوظ رکھے۔ اور یہ ایام سوگواری سرکار سید الشہداء میں جو آپ اعمال انجام دے رہے ہیں، جو عزاداری برپا کر رہے ہیں، جو مراسم آپ منعقد کر رہے ہیں، خدا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ اس المناک موقع پر، اس غمناک ایام میں آپ سب کی خدمت میں ہم تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، خصوصاً سرکار حضرت حجت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور سرکار حضرت حجت سے اذن گویائی طلب کرتے ہیں اپنے پروگرام کے آغاز کے لیے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کر رہے تھے سرکار سید الشہداء کے قیام کے مقاصد کے حوالے سے۔ یوں تو محققین نے، دانشوروں نے، علماء نے، اہل علم نے جو کچھ امام کے قیام کا مقصد بیان کیا ہے، وہ اپنی تمام تر ذہنی توانائیوں کے اعتبار سے، اپنی استعداد علمی کے اعتبار سے ان مقاصد کو درک کیا ہے اور اسے پیش کیا ہے۔ لیکن جب خود صاحب قیام، صاحب نہضت، صاحب معرکہ جب اپنا مقصد بیان کر رہا ہے تو کس انداز میں؟ اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سرکار سید الشہداء جو خود صاحب قیام ہیں، وہ اپنے قیام کا مقصد خود بیان کرتے ہیں، اور کب بیان کرتے ہیں؟ مدینے سے نکلنے سے پہلے امام یہ بیان کرتے ہیں، انی لم اخرج شرا ولا بطیرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، کہ میں حسین نہیں جا رہا ہوں بے مقصد، نہیں جا رہا ہوں کسی شر و شرارت کے لیے، نہیں جا رہا ہوں فساد و ظلم کے لیے، بلکہ اگر میں جا رہا ہوں، میں یہاں سے اگر مدینے سے نکل رہا ہوں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے، امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے لیے، اپنے جد نبی اکرم کی سیرت کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنے والد محترم حضرت علی کی سیرت کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تاکہ کل کو ضمیر فروش مورخین یہ نہ لکھ سکیں کہ امام نے سیرت نبوی سے ہٹ کے کوئی کام کیا، یا امام نے سیرت علوی سے ہٹ کے کام کیا۔ امام نے وہی کارنامہ کیا ہے جو سیرت علوی بھی ہے، سیرت نبوی بھی ہے، لہٰذا جو وقت کا تقاضا تھا اسے محسوس کرتے ہوئے امام نے کام کیا۔ لہٰذا آج امام جو مدینے سے نکلنے سے پہلے ایک گائیڈ لائن بتا رہے ہیں کہ حسین کس کس راستے پہ جانے والے ہیں اور کس سے دور ہونے والے ہیں۔ آج حسینیوں کو بھی، جو امام حسین کی یاد منا رہے ہیں 1400 سال سے، امام حسین کے چاہنے والے حسینیوں کو بھی یہ سیرت اخذ کرنی چاہیے سرکار سید الشہداء کی سیرت سے، کہ ہمارے درمیان کوئی فاسد نہیں ہونا چاہیے، ہمارے درمیان کوئی مفسد نہیں ہونا چاہیے، ہمارے درمیان کوئی کسی کے حق کو غصب کرنے کے بعد کوئی ظالم نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنے پروگراموں میں شر و شرارت نہ ہونے دیں، ہمارے جو کام ہیں، ہمارے جو امور ہیں وہ بے مقصد نہیں اور رائگان نہیں ہونے چاہیے۔ لہٰذا ان ساری باتوں کی طرف اگر کوئی اشارہ کر رہا ہے تو یہ عزاداری ہمیں بتا رہی ہے۔ یہ جو مراسم عزاداری ہیں، سوگواری ہیں، امام حسین کی یاد منائی جا رہی ہے، یہ سب اسی باتوں کی طرف درس دے رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم صحیح معنوں میں عزاداری سے درس حاصل کریں تو نہ فساد ہوگا،
نہ کہیں ظلم ہوگا، نہ شرارت ہوگی، نہ بیجا کارنامے ہوں گے، سب کے سب ایک حکمت کے تلے ہوں گے، سب کے سب کسی مقصد کے لیے ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں اس موقع پر کہ خدا ہم سب کو سرکار سید الشہداء کی عزاداری کے صدقے سے یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب حقیقی معنی میں عزادار ہو سکیں، ہم سب حقیقی معنی میں جاں نثار ہو سکیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کریں گے اور روبرو کرائیں گے آپ کو اپنے محترم مہمان سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم اور مکرم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید سبطین عباس رضوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کی خدمت میں بھی اس دردناک، کربناک، المناک اور دل سوز موقع پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، نہایت ہی تشکر اور سپاس کے ساتھ کہ آپ مستقل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ یقیناً ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ کی گفتگو اگر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو تو آج گفتگو کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی آسائش ہو جائے گی۔ جو ہماری گزشتہ ایپیسوڈ میں گفتگو رکی تھی وہ اس مرحلے پہ آ کے رکی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے جس معاشرے میں کارنامہ انجام دیا ہے اس معاشرے کو دیکھیں، کیونکہ جب ہم کوئی بھی سٹوری پڑھتے ہیں، جب کوئی واقعہ دیکھتے ہیں، جب کوئی واقعیت اور حقیقت کو جانتے ہیں کتابوں سے، تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ واقعہ کس زمانے میں رونما ہوا، حالات کیسے تھے، معاشرہ کیسا تھا، کن لوگوں کے درمیان۔ تو یہ سوال ہم نے اپنے محترم مہمان کی خدمت میں گزشتہ ایپیسوڈ میں پیش کیا تھا، لیکن وقت کی تنگی کی بنیاد پر ہمارے مہمان نے بس ایک ہلکا سا اشارہ کیا تھا۔ ظاہر ہے آپ کے اذہان بھی تشنا ہوں گے اس سوال کو مزید شرح و بسط کے ساتھ جاننے کے لیے۔ یہیں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ قبلہ، جو بات گزشتہ ایپیسوڈ میں ادھوری رہ گئی تھی، ادھوری کیا بلکہ ایک آغاز تھا اور ایک ہلکا سا آپ نے اشارہ کیا تھا، حالات اس معاشرے کے آپ نے ایک اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا، یعنی جہاں ہر لوگ جو سفر کرتے تھے یا فساد کے لیے ہوتا تھا یا ظلم کے لیے ہوتا تھا، اور طرح طرح کی جو خراب کاریاں اس زمانے میں تھیں ان سے پاک کرنے کے لیے امام نے یہ اپنا قیام کیا ہے۔ لہٰذا وہ معاشرے کی جو بھی صورت تاریخ نے پیش کی ہے، ہم چاہیں گے اس کا ایک خاکہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کر دیں کہ وہ معاشرہ کیسا تھا جس میں سرکار سید الشہداء نے یہ آفاقی کارنامہ انجام دے دیا۔ یقیناً آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس معاشرے میں کچھ رونما ہونے والی خرابیاں اور منفی تبدیلیوں کا ذکر کروں۔ بہت ہی اتنی زیادہ یہ بدعنوانیاں اور معصیت اور گناہ اس معاشرے میں بھر چکا تھا کہ بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے مقدس سرزمین مدینہ تھی، لیکن مدینے کی تبدیلی کا عالم یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ معروف ہے، مشہور ہے کہ عروہ ابن زبیر نے جو ہے مدینے سے باہر گھر لیا۔ یہ عروہ ابن زبیر یہ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے کا ہے جی، اور زبیر کا بیٹا ہے تو بہت فاصلہ نہیں ہے۔ جی، تو اس نے جو ہے مدینے سے باہر گھر بنایا تو لوگوں نے اس کی سرزنش کی کہ آپ نے گھر باہر کیوں بنایا۔ اب یہ دیکھیں کہ خاندان زبیر خود ہزاروں بیماریوں مبتلا اور بدعنوانیوں بد اخلاقیوں مبتلا خاندان ہے، لیکن ان کا نظریہ کیا ہے؟ اس کو ابو الفرج اصفہانی نے الاغانی میں لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ کس مدینے کی بات کرتے ہو؟ قد ملأت سکککم بالغنا، اللہ، تمہاری گلیوں سے گھروں سے جو آوازیں آتی ہیں وہ ناچ گانے کی آوازیں ہیں۔ اللہ، مسجدیں تمہاری بھری ہوئی ہیں منافقین سے، تمہارا بازار بھرا ہوا ہے جھوٹ سے۔ اللہ، تو میں اس مدینے میں کیا کروں گا؟ کیا یہ مدینہ جو سب سے مقدس شہر ہے، یہ حالات بگڑے ہوئے۔ ایک خاتون تھی جس کا نام تھا حسنیہ۔ وہ حسنیہ جو تھی، عرب اس زمانے میں تاریخ اسلام میں کچھ ایسی
خواتین تھیں جو مشہور ناچنے گانے والیوں میں تھیں. اس میں ایک مشہور تھی قینیہ، ایک کا نام تھا حسنیہ علاقہ. مجبوری ہے مثلا ذکر کرنا پڑا، آپ نے اشارہ کیا. تو جب وہ قینیہ یا حسنیہ مدینے وہ خراسان سے ہوتی ہوئی جب مدینے آئی تو 150 عوام کے ساتھ ساتھ 150 محدثین نے اس کا استقبال کیا. اللہ اکبر. ایک ناچنے والی عورت. اس کے بعد لوگوں نے اس سے خواہش کی کہ آپ گزر رہی ہیں، حج کرنے جا رہی ہیں، تو کچھ آپ جو ہے اپنے فن کا اظہار کریں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہی وجہ تھی کہ امام مالک جو ہے غنا کو حرام نہیں سمجھتے تھے، استغفر اللہ. چونکہ مدینے میں اتنا زیادہ پھیل چکا تھا. اللہ اکبر. امام سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث مشہور ہے کہ لا قدست امت فیہا بربت. اس امت سے قداست اور روحانیت کی توقع رکھنا غلط ہے جس کے اندر بربت ہے، ستار اور گٹار اور آلات غنا ہے یا موسیقی انسٹرومنٹ ہے وہاں. یہ اب دوسری خرابی کیا ہوئی کہ حضور سرور کائنات نے جو طبقاتی نظام ختم کر دیا تھا. دیکھیں طبقاتی نظام کو سمجھنے کے لیے بر صغیر پہ آپ نظر ڈالیں تو سمجھ میں، یا یورپ میں جس طریقے سے کالے لوگوں کو غلام بنایا گیا تھا، تو ہندوستان، قدیمی ہندوستان یا مثلا آپ کہیے کہ بر صغیر میں ایک طبقاتی نظام تھا کہ 4 گروہ میں بانٹا ہوا تھا لوگوں نے. ایک علماء کا طبقہ جس کو براہمہ کہتے تھے، دوسرا جو ہے حکام اور سولجرز کا طبقہ، فوجیوں کا طبقہ جس کو شتری بولتے تھے، تیسرا طبقہ جو ہے تجار کا تھا، بزنس مین ان کو کہتے تھے، ویش، اور چوتھا طبقہ جو تھا وہ غلام، مزدور، کچلے ہوئے لوگ، تباہ شدہ لوگ جو روٹیوں کو ترستے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ دیگ غذائیں جو ہیں ارباب و ممالک کے لیے بناتے تھے، خود ان کو بھوکے سو جاتے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو ان کے لیے کپڑے بناتے تھے، ان کی جو بنیائن چار جہاں سے پھٹی ہوتی تھی، کمبل ان کے لیے اپنے ارباب و مالکین کے لیے تیار کرتے تھے، ان کے پاس پیروں میں جوتی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. ان کو انہوں نے لقب دیا شودر یعنی نجس. یعنی وہ لوگ کہ جن سے اگر آپ ہاتھ بھی چھو لیں ان کا تو آپ نجس ہو جائیں گے، اور ان کو اپنے دسترخوان پہ نہیں بیٹھنے دیتے تھے، حتیٰ اپنی عبادت گاہوں میں نہیں آنے دیتے. اللہ اکبر. یہ نظام کمابیش روم میں تھا، پرانے ایران میں تھا، رومن امپائر میں، ایرانین امپائر میں، یورپ میں، ایشیا میں یہ نظریہ کمابیش تھا، اور عرب میں بڑی شدت سے اس نظریے کو جو ہے پھیلایا گیا. لہذا قبائلی نظریہ تھا. اب مثال تو آپ بہت اچھے آدمی، میں بہت اچھا آدمی ہوں، لیکن اب قبیلہ غلط راستہ اختیار کر رہا ہے تو مجھے بھی اس قبیلے کے ساتھ چلنا ہے، نہیں تو میری شادی نہیں ہوگی، میرے بچوں کا رشتہ نہیں آئے گا، جنگ میں اکیلا رہ جاؤں گا، پریشانیوں میں، ساتھ نہیں دیں گے، کوئی میرا ساتھ نہیں، سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا. لہذا اچھا آدمی بھی قبیلے کی وجہ سے مجبور ہو جاتا. تو اب یہ قبائلی نظام جو تھا، اونچ نیچ کا نظام، قبائلی نظام، تو یہ ساری خرابیاں اور برائیاں حضور سرور کائنات نے ختم کی تھی. سبحان اللہ. دوبارہ جب یہ 3 خلافتیں آئیں تو خاص طور سے خلیفہ دوم کے زمانے میں ان تمام سنن جاہلی کو زندہ کر دیا گیا. اللہ اکبر. وہ معاشرہ جو الہی و اسلامی جو معاشرہ جو ہے، بلال کہتے ہیں کہ بلال ابن رباح جو ہے حضور سرور کائنات کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. حمزہ بن عبد المطلب علیہ السلام عام طور سے حضور کے پیچھے وقت سے پہلے پہنچ جاتے تھے، پیچھے کھڑے ہوئے. جب حمزہ تھوڑا دیر سے آئے تو بلال وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جی. تو جب بلال نے حضرت حمزہ کو دیکھا تو اٹھ کے ہٹنے لگے، تو فرمایا کہ یا بلال انت احق بہا منی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے بلال تم مجھ سے پہلے والے، وہ جگہ تمہاری ہے. یہ معاشرے کے اندر ہے کہ بلال کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، بلال کو ایک مثلا اذان بلال سے دلائی گئی. مؤذن رسول ہیں. آج اذان یعنی اسپیکر. جی ہاں. آج کا مطلب یہ ہے کہ کسی پارلیمنٹ کا اسپیکر. تو اس زمانے میں حضور سرور کائنات کی جو مجلس عاملہ تھی جسے کہا جائے، اس کے اسپیکر حضرت بلال تھے. آپ سوچ سکتے کہ کالے نیگرو کو، ایک حبشی کو اسپیکر بنایا گیا، وہ بھی جو غلام کی حیثیت سے آیا ہو.
حضور سرور کائنات نے زید بن حارثہ جس کو حضور نے خریدا تھا چند سکوں کے اوپر، اس جوان کے ساتھ زینب بنت حجش یا زینب بنت جہش کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنی پھوپھی کی شادی جو ہے اس کے ساتھ کر دی. پھوپھی کی بیٹی کی شادی کر، جو حسن و جمال میں بھی بہت زیادہ اور ہر لحاظ سے شرف کے اعتبار سے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ کائنات ان تمام ظلم کے نشانات کو مٹا دینا چاہتے تھے، اور آپ نے مٹا دیا. اور اس طرح یہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ کائنات کے پاس قبیلہ لخم کے لوگ آئے. آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم 20,000 قبیلے کے لوگ ہیں اور سب کے سب مردان جنگی ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہمارے آس پاس جو ہے کوئی جو ہے شیعہ حبشی وغیرہ اس قسم کے لوگوں کو ہمارے ساتھ نہیں بٹھائیے گا، اور ہمارا مقام جو ہوگا، آپ نے فرمایا کہ بعثت علی النبوہ لا علی الملوکیہ. میں نبی بن کے آیا ہوں، بادشاہ نہیں ہوں کہ تمہاری حمایت کو اکٹھا کرنے کے لیے میں ان کو ٹھکرا دوں. ما انا بطارد الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کو اپنے سے ہٹا نہیں سکتا ہوں. یہ ماحول اتنا زیادہ سازگار ہوا، اتنا زیادہ سازگار ہوا کہ کہاں خاندان بنی ہاشم اور کہاں خاندان عدی یعنی خلیفہ دوم عمر کی بیٹی حفصہ، خلیفہ اول ابو بکر کی بیٹی عائشہ، ان لوگوں کا کوئی خاندانی میل ٹچ نہیں تھا. یعنی اصلاً وہ اشراف میں تھے، ان کا اشراف سے دور دور تعلق نہیں تھا. لیکن معاشرے میں یہ طبقاتی نظام ختم کیا حضور نے، اور قبیلے کے سسٹم کو باقی رکھا لیکن قبیلے کی غلط سیاست کو ختم کر دیا، قبیلے کو خاندانی سیاست میں تبدیل فرمایا. نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرہ جو ہے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، اور المسلم اخو المسلم، المؤمن اخو المؤمن. لیکن بعد رسول 25 سال خلافت، اس کے بعد امیر المومنین کو موقع نہیں ملا. بعد امیر المومنین امیر شام نے حکومت قبضہ کیا اور ان تمام اقدار کو بدل ڈالا. اب صرف سر پہ ٹوپیاں تو رہ گئی اسلام کی، زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ تو رہ گیا، ایک زبان تک اسلام رہ گیا. ابو ہریرہ مسجد میں بیٹھ کر رو رہے تھے. اس کو بخاری نے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ باب الصلاۃ میں، باب ما یتغیر فی الصلاۃ میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہ بیٹھ کے رو رہے تھے. تو لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کچھ جوانوں نے انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صحابی رسول فرما بقی من الاسلام الا اسمہ و رسمہ. اللہ اکبر. اسلام میں صرف اور صرف چند رسمیں رہ گئی ہیں اور نام کا اسلام کا نام رہ گیا ہے. لوگوں نے کہا کہ ارے یہ نماز، فرمایا اسی نماز میں دیکھو کیا رہ گیا رسول خدا کا. تو مقصد یہ ہے کہ اتنے حالات خراب ہو چکے تھے. ایسے ماحول میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اب سکوت جائز نہیں ہے. آپ کہتے ہیں امام حسین نے اسلام کو بچایا. جی ہاں. اس کی وجہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر قیام نہیں کرتے تو یہ ساری چیزیں اسلام بن چکی تھیں. یہ تو خرابیت یزید مزید خرابیاں کرنا، محارم کو جائز قرار دینا چاہتا تھا. یزید جو ہے مثلا نظام عدل و قضاوت کو مذاق اڑاتا تھا. اس کا قاضی جو تھا ابو قیس ایک بندر تھا. قیدیوں کو پکڑ کے لے آتے تھے، اگر بندر نے سر ہلا دیا اس کو چھوڑ دیتے تھے، بندر نے سر نہیں ہلایا تو اس کو مار دیتے تھے. اس کے بعد کہتے کہ ابو قیس نے یہ فیصلہ دیا ہے. اس کے بعد مسجد میں کھلا بیٹھ کے شراب پیتا تھا. اللہ. اس کے بعد کہتا تھا کہ ادر کاسن بنا ولہا، لاؤ پلاؤ واللہ مل جنت والنار، اللہ وغیرہ وغیرہ، ما جاء محمد الا لہو ولعب وغیرہ ذالک. خرابیاں اس حد تک پھیلی ہوئی تھی، معاشرہ ایک دم بدل چکا تھا. آپ سوچیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مختار کائنات نے، جو سردار انبیاء تھے، جو ختم نبوت کا عہدہ جن کے اوپر آ کر رکا ہے، اتنے عظیم کارنامے آپ نے انجام دیے، اتنی جانفشانیاں، اتنی قربانی کے بعد اس بگڑے ہوئے ماحول کو آپ نے سدھارا تھا اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے.
وہ اس اخلاق کے ذریعے سے جو پروردگار نے انہیں عطا کیا تھا، اور اس کے لیے ٹائٹل قرآن مجید میں کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، یعنی جو اتنی جافشانیوں سے نبی اکرم نے معاشرے کو سدھارا تھا، اب پھر سے وہ پرانی روش پہ باقی رکھ رہے تھے، وہیں آ گئے، وہیں لانا چاہتے تھے۔ بھائی قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ ان مات او قتل او ان قتل، حضور یا شہید ہو جائیں یا اس دنیا سے وفات پا جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم جو ہے دوبارہ وہیں پلٹ جاؤ گے جہاں تھے؟ اللہ اکبر۔ اس کو قہقرہ کہتے ہیں، رجعت قہقرہ، قہقرہ یعنی الٹی سیر، چل واقع ریوائنڈ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو جب یہ ریوائنڈ ہو گئے تو اب میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں کہ اسلامی ملک میں امیر شام کے زمانے میں حمص بالکل شام سے دمشق سے ملا ہوا ایک شہر ہے، حمص سے، چونکہ حمص کا تعلق جو ہے ایرانی امپائر سے ملا ہوا تھا، تو حمص سے پرانی شراب جو ہے 7 اونٹوں پر لوڈ ہو کے آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے پورے اونٹ کے بڑے بڑے مشکیزے تھے، وہاں سے ان کا قافلہ گزر رہا تھا جن کو جلاوطن کیا تھا خلیفہ عثمان نے، مالک اشتر اور 2-3 لوگ تھے۔ مالک اشتر نے اور ابو ذر بھی تھے۔ جب حضرت ابو ذر نے دیکھا تو آپ نے نیزے سے ان تمام بڑے بڑے مشکیزوں کو پھاڑ دیا، سب شراب بہہ گیا۔ اور جب یہ خبر امیر شام تک پہنچی جی، تو اس نے توبیخ کیا کہ کیا حق پہنچتا تمہیں کسی کے مال کو جو ہے سراغ کر، جبکہ خود اس نے منگایا تھا۔ تو معاشرہ اتنا خراب ہو چکا۔ جب معاویہ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح ہوئی تو معاویہ جب کوفے میں آیا تو اس نے کہا کہ یا اہل العراق ما دخلتکم لتصلون وتصومون، میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ روزہ نماز روزہ مجھے پڑھو، اس دین سے کوئی غرض نہیں ہے، انما جئت لارکب، اللہ اکبر، لارکب اعناقکم اکتافکم، میں آیا تاکہ تمہاری گردنوں پر سوار ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ معاشرہ اتنا بگڑ چکا تھا۔ ایسے معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے ایک ایسے عظیم انسان کے قیام کی ضرورت تھی کہ جس کا ایک ایک قدم، جس کی ایک ایک سانس دستور اور وحی پروردگار کے مطابق ہو۔ واہ۔ اور صرف اسی کے خون میں اتنی تاثیر تھی کہ اس نیما بے ہوش اور کاملاً مردہ معاشرے کو بیدار کرنے کے اس کے خون کے چھینٹوں سے جو ہے ہوش میں لایا جا سکے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ملت خوابی درا بیدار کیا ہے۔ حسین ابن علی اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ بر زمین کربلا بارید و رفت، تخم الا اللہ را کارید و رفت۔ واہ واہ۔ سرزمین کربلا میں ابر بہاری بن کر برسے اور اپنے خون کے قطروں سے لا الہ الا اللہ یعنی بنیاد دین کے درختوں کی آبیاری کی، اگایا انہیں، اور ملت خوابیدہ بیدار کیا، مارا صاحب اسرار کیا، مردہ ملت کو انہوں نے زندہ کر دیا اور ہم سب کو دوبارہ صاحب معنی، یہاں اسرار سے مراد وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ہے، یعنی وہ قوم جو خدا اور رسول کو بھول چکی تھی اس کو دوبارہ خدا کی جانب متوجہ کیا ہے۔ میرے دوست سامعین و ناظرین، سوال یہ ہے کہ یزید جو مسلمانوں کا امیر ہے، خلیفہ ہے، جو مسلمانوں کا ٹائٹل ہے، وہ کہہ رہا ہے ما جا خبر ولا وحی نزل، نعوذ باللہ، آسمان سے کوئی نعوذ خبر باللہ، نہیں، خدا معاذ اللہ خدا وغیرہ کوئی چیز نعوذ باللہ نہیں ہے۔ امام نے کیا کیا، اسی خدا کی حیثیت اور اسی خدا کے کلام اور اس کے دین کو باقی رکھنے کے لیے ایسی اولادوں کو تیر اور تلوار کے سامنے لا کھڑا کیا کہ جن کی نظیر حسن و جمال اور دنیاوی لیول سے، اخروی لیول سے ان کا کیا حیثیت ہے، ان کی حیثیت کیا کوئی نہیں جانتا، لیکن دنیاوی طریقے سے ان کے حسن و جمال و خوبی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ ثابت کیا کہ میں اپنا قیمتی ترین و عظیم ترین سرمایہ کسی خیالی اور وہمی چیز کے لیے صرف نہیں کروں۔
جزاکم اللہ قبلہ. یقینا ناظرین، ایک اہم گفتگو ہے. معاشرے کی بررسی کرنا، اس معاشرے کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر ہم کسی بھی واقعے اور واقعیت تک پہنچنا چاہتے ہیں. خود کربلا کو جاننے کے لیے اس وقت کی جو تصویر ہمارے مہمان نے، محترم مہمان نے اپنے چند الفاظ کے پیرائے میں آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ تصویر کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ قیام کربلا کیسے وجود میں آیا، اور وجود میں نہیں آتا تو پھر اور کیا ہوتا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ اسلام کی تصویر کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اسلام کی صورت کو بگاڑا جا رہا تھا. ایسے میں نمائندہ الہی سفیر نجات بن کے اٹھا، اور اس نے پورے معاشرے کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو نجات کے دہانے پہ لا کر کھڑا کر دیا. قبلہ، بہترین گفتگو ہے، اور چونکہ ہم اسی سے متصل کر کے ایک اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں. اکثر ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے جو دوسری طرف سے القاء کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ امام حسین ٹھیک ہے سب کچھ پتہ تھا، اس کے بعد بھی امام نے قیام کیوں کیا؟ امام کوئی اور دوسری صورت نکال سکتے تھے. جیسے امام کے جد نے ایک موقع پہ جا کے صلح کی تھی. خود مولا کے جو والد محترم حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تقریباً 25 سال تک انہوں نے بھی سکوت اختیار کیا ہے، خاموشی اختیار کی. قبلہ، ہمارے پاس زیادہ وقت تو نہیں، تقریباً 3-4 منٹ میں ہم یہ جاننا چاہیں گے، آپ ہلکا سا اشارہ کر دیں، امام نے سکوت کیوں نہیں اختیار کیا؟ امام نے صلح کیوں نہیں کی؟ کوئی اور راستہ کیوں نہیں نکالا؟ کیا قیام ہی واحد راستہ بچا تھا؟ اس سوال کو انشاءاللہ آپ دوسرے جلسات میں بھی تقرار کیجئے گا تاکہ اس کا تفصیلی جواب دیا جا سکے. ابھی آپ بس اشارہ میں بس کریں. اشارتاً یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اپنے سامعین و ناظرین کی خدمت میں، کہ حضرت امین علیہ السلام کا زمانہ یا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا زمانہ یہ تھا کہ جتنے لوگ دشمن تھے وہ ان کے چہروں کے اوپر کچھ ماسک لگے ہوئے تھے، اور اس ماسک کو ہٹانا اتنا آسان کام نہیں تھا. لہذا وہ خدا پہ ایمان رکھنے کا مظاہرہ کرتے تھے، نماز، روزہ، عبادت، حج، دیندار تھے. اب ان کے خلاف جو آپ گفتگو کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو حکومت نہیں ملی تو یہ آپ ان کے خلاف ہیں، پہلے یہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی تو تلبیہ کرتے ہیں، یہ بھی تو حج جاتے ہیں. لہذا معاویہ نے بھی ظاہر داری کی اور سجدوں میں گھنٹے گھنٹے سر رکھ کے روتا تھا اور اس قسم کی افواہ پھیلاتا تھا کہ بھئی آج معاویہ نماز میں بے ہوش ہو گئے، روزے کی حالت میں معاویہ پہ غشی طاری ہو گئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ لوگ جو تھے انہوں نے چہروں کے اوپر ایک نقاب اور ماسک ڈال رکھی تھی اسلام کی، لہذا یہ لوگ کھلم کھلا اسلام کے خلاف کام نہیں کرتے تھے. یہ انڈر ورلڈ رہ کر زیر زمینی انداز میں جو ہے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور نہیں ظاہری طور پر اپنے آپ کو ایک مسلمان حقیقی ان کا نمائندہ پیش کرنا چاہتے تھے کہ ہم ہی اسلام کے اصلی نمائندے ہیں، اور لیکن پس پشت وہ کام کچھ اور کیا کرتے تھے. لہذا ایسے ظالم سے کہ جو اپنے کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے بظاہر آپ مصلحت کو محفوظ رکھنے کے لیے، جان و مال و آبرو اور دین کو بچانے کے لیے اس سے آپ کمپرمائز کر سکتے ہیں. جی، لیکن یزید جو تھا اس نے تمام نقاب اتار پھینکی تھی. اللہ اکبر. اس نے صاف صاف کہا ما جاء خبر ولا وحی نزل، آسمان سے نہ آدم علیہ السلام نہ خاتم علیہ السلام، آسمان سے کوئی خبر نہیں آئی اور نہ کوئی وحی. لعبت ہاشم بالملک، بنی ہاشم نے اس سے پہلے باقی جتنے انبیاء سب نے نعوذ باللہ خاکم بدم، ان سب نے جو ہے ڈھونگ رچایا تھا صرف حکومت پانے کے لیے. کھلم کھلا شراب پیتا تھا، دین کا مذاق. اس کے بعد بھی لوگوں کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوتی ہے کہ چونکہ اسلامی ملک کا حاکم ہے لہذا مسلمان ہے، لہذا اس کا کام ہمارے لیے حجت شرعی. ایسے مقام پر اگر امام حسین سکوت کر لیتے تو کہتے ہیں نا امام کا سکوت آپ کے عمل کی صحت کی ضمانت ہے. امام اگر خاموش ہو جاتے تو یزید جو کرتا رہتا وہ سب اسلام بن جاتا، اور پھر وہ ہوتا کہ جس کا اندیشہ ہم آپ کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا. دین باقی نہ رہ جاتا، قرآن اصلا قابل تصور نہیں تھا، اور سب کچھ ختم ہو جاتا. اور ایسے ہی ہوتا کہ امام حسین علیہ السلام صرف اور صرف مسجد میں بیٹھ کر گریہ کر سکتے تھے اور احساس افسوس و اظہار کر سکتے تھے. لیکن حسین علیہ السلام نے کف افسوس ملنے کے بجائے دست باطل کے پنجے کو جو ہے مروڑ دیا. جب تک میں زندہ ہوں میں دین کو اس طریقے سے مرنے نہیں دوں.
لہذا امام حسین نے قیام کو اس لیے انتخاب کیا کہ یزید بالکل کھلم کھلا سامنے آ گیا تھا، اور بقیہ مولا علی اور امام حسن نے صلح یا صبر کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ اس لیے کہ دشمن جو ہے اس نے اپنے چہرے سے ماسک نہیں اتارا تھا۔ جزاکم اللہ قبلہ، بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ خدا آپ کو مزید توفیقات سے نوازے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور آپ ہماری نحیف سی آواز پر اسی طرح سے قبول کرتے ہوئے اس یہ آواز کو وظیفہ ہے، آتے ذمہ رہیں۔ داری ہے، یہ خدمت امام حسین۔ ہم سب جو کچھ ہمارے آپ کے پاس ہے، حیات، زندگی، یہ سب برکت سرکار سید الشہداء کا دیا ہوا ہے۔ جزاکم اللہ نوازش اور مہربانی قبلہ، بہت شکریہ۔ یقیناً حالات جو معاشرے کے تھے، ایسے حالات میں اقدام کرنا ایک عام آدمی کے لیے نہیں بلکہ خود سرکار سید الشہداء کے لیے بہت سخت تھا، لیکن بہت خوبصورت بات ہمارے مہمان نے کہی، بعد میں کف افسوس ملنے سے پہلے ہی امام نے اس طرح سے اس کے گریبان پہ، باطلی گریبان پہ ہاتھ ڈالا تاکہ پھر کبھی وہ اس طرح کی جرأت اور جسارت نہیں کر سکے امام حسین کیا کسی بھی حسینی سے بیعت کا مطالبہ کر سکے۔ لہٰذا صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، موقعیت کو پہچاننا، محل کو پہچاننا، قضیے کو پہچان کر اس پر کھڑے ہو جانا، یہی امام حسین کی پہچان ہے اور یہی حسینیوں کی پہچان ہے۔ گفتگو آج ہماری یہیں پہ رکے گی، ہم یہیں پہ اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں کہ پھر سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں بشرط حیات اور زندگی آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر سکے تاکہ سفیر نجات میں اہم ترین باتوں کو مزید آگے بڑھا سکیں۔ وقت تمام ہوا، آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔